بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے شادی فرمائی تھی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں اور ان کی عمر شریف 40 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہیں، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ جملہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ قابل رشک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام اولاد انہی کے بطن سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی مالدار خواتین میں سے ایک تھیں۔ انہوں نے دین اسلام کے لیے مالی قربانی کی، جو مثال قائم کی، وہ رہتی دنیا تک کی امیر خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کیا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا تک نہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اور بعض اوقات کوئی بکری ذبح کرتے تو اسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں بھجوا دیتے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ایک مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عزت دار خاتون تھی۔ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کو دیکھ کر زمانہ جاہلیت کے لوگ آپ کو طاہرہ یعنی پاک باز کے امتیازی نام سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، جو حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھیں۔ ان کے والد کا نام خولید بن اسد بن عبد العزا بن خسا بن کلاب تھے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ بن اسم حبیب بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوئی تھی۔ آپ نصیباً قریشیہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب خوشی پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت و الفت تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے یکے بعد دیگر 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ان سے اولاد بھی ہوئی تھی۔ ایک شوہر ابو حالہ ہند بن زرارہ تیمی اور دوسرے عتیق بن عائز بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ سیرت نگار حضرات کا اس بات میں اختلاف ہے کہ پہلے کون تھے اور دوسرے کون۔ استیاب کے منصف میں اس اختلاف کو لکھنے کے بعد ابو حالہ تیمی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اور عتیق کو دوسرا شوہر قرار دیا ہے۔ کتابوں میں ابو حالہ کا نام مالک بن نباش بن زرارہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے، جو قبیلہ بنی عمر بن تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی عبدالرار کا حلیف تھا۔ ابو حالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حالہ اور ہند تھا۔ یہ دونوں ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ ہند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقع جمل میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ ان کے بیٹے کا نام بھی ہند تھا۔ انہوں نے بصرہ کے طاعون میں وفات پائی۔ جس دن ان کی وفات ہوئی 70,000 موتیں واقع ہوئی تھیں۔ سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کے جنازے اور تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، ان کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک عورت نے چلا کر کہا، وہند بن ہندا ربن ربیب رسول اللہ۔ فوراً تمام جنازہ چھوڑ کر لوگ ان کے جنازے پر ٹوٹ پڑے۔ حال یہ ہوا کہ انگلیوں کے پوروں پر ان کا جنازہ لے جایا گیا۔ جب ابو حالہ کی موت ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عتیق بن عائز سے ہوا۔ اس سے بھی ایک لڑکی ہندا پیدا ہوئی۔
अतीक बिन आइस के मरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। हजरत खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अरब की एक मशहूर मारूफ मालदार निहायत नेक पाकबाज और शरीफ ताजिर खातून थी, जिनकी शराफत को देखकर लोग उनको ताहिरा यानी पाकबाज के नाम से याद करते थे। वो अपना माल व असबाब ताजिरों को दिया करती थी। तिजारत पेशा हजरात जब उनका माल फरोख्त कर दिया करते थे तो वो उन्हें अपने मुनाफे में शामिल करती थीं। उस जमाने में कबीले कुरैश के लोग बड़े माने हुए ताजिर समझे जाते थे। खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अमानतदारी और सच्चाई की वजह से लोग अमीन और सादिक के खिताब से याद करते थे। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात और शराफत व दयानत का पता चला तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भेजा कि अगर आप मेरा माल लेके तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं तो मैं जितना हिस्सा दूसरों को देती हूँ आपको उनसे दुगना दूंगी। उस सफर में हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने एक गुलाम मैसरा को भेजने की पेशकश भी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस नेक ताजिर खातून की आदात व अतवार से वाकिफ थे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के उस पैगाम को कबूल फरमा लिया। चंद रोज बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के माल तिजारत और मैसरा को साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के सफर पर रवाना हुए। शाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर क़याम फरमाया। वहाँ ईसाइयों की एक इबादत गाह थी जिसके करीब ही एक दरख्त भी था। प्यारे नबी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के नीचे बैठ गए। गिरजा घर में एक राहिब था। जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और रोशन चेहरे को देखा तो बहुत मुतासिर हुआ। उसने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गुलाम मैसरा से पूछा, उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ आदमी कौन है? उसने जवाब दिया, ये एक कुरैशी नौजवान है जो मक्का में रहता है। उस राहिब ने कहा, मेरा बड़ा तवील तजुर्बा है। जिस दरख्त के नीचे तुम्हारा ये हमसफर साथी बैठा हुआ है उसके नीचे आज तक नबी के बगैर कोई नहीं बैठ सका। फिर चंद ही रोज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जो तिजारती साज व सामान वगैरह अपने साथ लाए थे उसे अच्छे दामों में फरोख्त किया और जो कुछ खरीदना चाहते थे वो सब खरीदा और फिर मक्का मुकर्रमा के लिए वापस रवाना हुए। किताबों में आता है कि मैसरा का बयान है, जब दोपहर के वक्त शदीद गर्मी होती तो दो फरिश्ते आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करते और आप अपने ऊंट पर सवार अपना सफर जारी रखे हुए होते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते साया भी साथ साथ चलता। शाम से वापस होकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुई तो दोपहर का वक्त था। उस वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाला खाने में बैठी हुई थी। उनकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो देखा कि दो फरिश्ते आप पर साया किए हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ लाए और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वो माल पेश किया तो उसका मुनाफा आम हालात से बढ़कर कई गुना दिया। उसी तरह मैसरा ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को शाम के राहिब और दो फरिश्तों का साया करने वाले वाकयात सुनाए तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी अमानत व शराफत, आम हालात से बढ़कर मुनाफा और दयानतदारी देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी बड़ी समझदार, निहायत मुदबिरा और बहुत अक्लमंद खातून थी। आपने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफात और अखलाक करीमाना देखा तो इतना मुतासिर हुई कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास याला बिन उमैया की बहन नफीसा के जरिए एक पैगाम भेजा जिसमें आपने अर्ज किया कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप अपनी कौम खानदान में निहायत शरीफ, दयानतदार, बाइज्जत, अमीन, सादिक और इंतहाई करीमाना अखलाक के हामिल हैं। और फिर मेरी आपसे इतनी रिश्तेदारी तो पहले ही से है कि आप खानदान कुरैश के काबिल फख्र फर्जंद हैं
اور میں بھی قریش قبیلے سے ہی ہوں. اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی اور میں زندگی بھر آپ کی احسان مند رہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب سے اس سلسلے میں مشورہ فرمایا. انہوں نے اس رشتے کو باخوشی پسند فرمایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رشتے کو منظور فرما لیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے والد خولید بن اسد کے پاس گئے اور نکاح کا پیغام دیا، جسے انہوں نے خوشی خوشی منظور کر لیا. بعد اس کے نکاح کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بزرگ حضرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آئے اور نکاح عمل میں آیا. روایتوں میں آتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وفات پا چکے تھے، اس لیے اس نکاح میں ان کے چچا عمر بن اسد شریک تھے، اور ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے دوسرے بزرگوں کو بھی نکاح میں دعوت دی تھی. عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پیش کیا. اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. جب تک آپ ظاہری طور پر زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر اولاد ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی. البتہ ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، زمانے جاہلیت میں والوں کی عورتیں ایک خوشی کے موقع پر جمع ہوئی. ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں. اچانک وہیں ایک شخص ظاہر ہوا جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہوگا جسے لوگ احمد کہیں گے. تم میں سے جو عورت ان سے نکاح کر سکے ضرور کرے. یہ بات سن کر دوسری عورتوں نے بھلا دیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرہ باندھ لی اور اس پر عمل کر کے کامیاب ہو کر رہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ قریش سے تھیں. وہ خولید بن اسد کی بیٹی تھیں. ان کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کا عرب میں ایک بڑا مقام و مرتبہ تھا. وہ عیسائی اور آسمانی کتابوں کے ایک جید عالم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی نشانیوں اور علامتوں کو انہوں نے پڑھ رکھا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے عرب کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی باتیں سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار اور اخلاق کریمانہ کے واقعات اس زمانے میں کافی عام ہو چکے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ورقہ بن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ، دیکھو جو کچھ میں لوگوں سے سن رہا ہوں، اگر یہی سچ ہے تو یہ آدمی ضرور بضرور اس امت کا نبی ہوگا. ورقہ بن نوفل نے مزید یہ کہا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگ ایک مدت سے ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کے علاوہ خاندان کے دوسرے بزرگ اور قبیلے مزر کے دوسرے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے. اس موقع پر حضرت ابو طالب نے ایک بڑا پیارا اور بلیغ خطبہ دیا جس کا ترجمہ تمام تر تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا فرمایا، پھر ہماری نسل کو ماد اور مزر قبیلے سے منتخب کیا. اس پر خوبی یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا محافظ اور متولی بنایا، ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا کہ جس کا ارادہ کر کے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور حج کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو امن و سلامتی کا مرکز بنایا اور ہمیں
तमाम लोगों पर बरतरी बख्शी। मेरा ये प्यारा भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ऐसी अजमत और शान व शौकत वाला है कि दुनिया के किसी भी आदमी से उसका मवाज ना किया जाए तो यही बुलंद रुतबे वाला और बड़ी शान वाला साबित होगा। अगरचा उसके पास माल व दौलत नहीं, लेकिन माल व दौलत तो वैसे भी आने जाने वाली चीजें हैं, उसका कोई भरोसा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी क्या रिश्तेदारी है, ये तुम सब लोग अच्छी तरह से जानते हो। उन्होंने खतीजा बिनते खौलीद बिन असद को निकाह का पैगाम दिया और उसके लिए उन्होंने महर भी मुकर्रर की। अल्लाह की कसम, उसके बाद मेरे प्यारे भतीजे की शान बड़ी बुलंद व बाला और अजमत व रफत वाली जाहिर होगी। ये वजाहत व बलागत से भरा हुआ खुतबा देकर हजरत अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से करा दिया। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वक्तन फौक्तन कुछ तोहफे तहाइफ और हदिये वगैरह भेजा करती थी, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तोहफे और हदिये उनकी तरफ से हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद खौलीद को पेश करें, जिसकी वजह से खौलीद के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह करवाने के लिए राजी हो जाएं। तमाम उलमाए इस्लाम में उस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबूवत के ऐलान से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ही निकाह फरमाया था और जब तक उनकी वफात ना हुई आपने दूसरी शादी ना फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 40 थी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 साल रहीं, जबकि आपकी वफात हुई तो उमर शरीफ 61 साल और दूसरी रिवायत में 65 साल थी। हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तमाम तर खूबियों और सिफात में सबसे बड़ी और अजीम खूबी ये है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर तमाम मर्दों और औरतों में सबसे पहले हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही ने लब्बैक कहा। रिवायतों में आता है कि औरतों में जिस तरह सबसे पहले इस्लाम कबूल करने की सआदत हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल हुई, उसी तरह मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बच्चों में हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और गुलामों में हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के एक सवाल के जवाब में फरमाया, वो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा मुझ पर ईमान लाई जब लोग मेरी रिसालत का इनकार कर रहे थे। उन्होंने मेरी तस्दीक की जबकि लोग मुझे झुठला रहे थे, और उन्होंने अपने माल से मेरी हमदर्दी की जबकि लोगों ने मुझे अपने मालों से महरूम किया, और उनसे मुझे अल्लाह ने औलाद नसीब फरमाई, जबकि दूसरी औरतें मुझसे निकाह करके मुझे अपनी औलाद का बाप बनाना गवारा नहीं करती थी। इस्लाम की इशाअत और उसके फरोग में उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत व रियाजत करने के लिए गारे हिरा में तशरीफ ले जाया करते थे, तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाने पीने का सामान तैयार करके दिया करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई रात क़याम फरमा रहते थे। जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता तो आप तशरीफ लाते और सामान लेकर वापस चले जाते थे। बाज रिवायतों में आता है कि कभी कभी खुद हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी खुर्द नोश का सामान लेकर गारे हिरा तशरीफ ले जाती और अपने शौहर नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती। हत्ता के ऐलान नबूवत के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की, ज़माने जाहिलियत के कुफार व मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए और तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते। सारी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन बन गई और करीबी अजीज भी मुखालिफ हो गए। ऐसे जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم پر آپ کی دلجوئی کی۔ ہر وہ مصیبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام میں پیش آتی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان کے ساتھ پوری طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک غم ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بھی تکلیفیں سہتی تھی۔ آپ کی ہمت باندھنے اور حوصلہ بڑھانے کے ساتھ ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کی علامتوں میں سے جو چیز خواب میں دکھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے شاخ گزرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کا تذکرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین کبھی بھی ان باتوں کو جھٹلاتی نہیں تھی، بلکہ عرض کرتی، یہ آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ آپ کے ساتھ بھلائی اور بہتری کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور دل پر رکھا اور فرمایا، آپ خوف نہ کیجیے اور نہ گھبرائیے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے بٹھایا، جیسا کہ باعزت شخص کو عظمت و وقار کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جبرائیل امین نے ایک ایسے بستر پر بٹھایا جس پر نہایت عمدہ اور نفیس نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جو یاقوت اور موتیوں سے بنا ہوا تھا، اور پھر اس نے رسالت و نبوت کی خوشخبری سنائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو گیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، اقرا یعنی پڑھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، غار حرا میں آپ پر اچانک وحی نازل ہوئی۔ فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ پھر فرشتے نے زور سے گلے لگا کر مجھے دبایا، حتیٰ کہ اس نے دبانے پر پوری قوت صرف کر دی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ مجھے پوری قوت سے دبا دیا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا، حتیٰ کہ پوری قوت سے مجھے دبایا۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوت اور معرفت سے نہ پڑھیں، بلکہ آپ اپنے رب کی دی ہوئی طاقت اور اس کی آنت سے پڑھیں۔ اس نے جس طرح پیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا سکھائے گا، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امی ہیں کہ وہ کسی کے پڑھانے سے نہیں بلکہ خود خالق کائنات جل و شانہ نے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے پڑھایا ہے ویسا ہی پڑھیں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔